شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مصر اور شام کے مسلمان سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے اپنی طاقت کے عروج پر مصر سے عرب تک پھیلے ہوئے ایک متحد مسلم خطے پر حکومت کی۔ مسلمانوں اور بعد کی نسلوں کے بہت سے مغربی باشندوں نے صلاح الدین کی سیاسی اور عسکری مہارتوں کے ساتھ ساتھ اس کی سخاوت اور بہادری کی وجہ سے بہت عزت کی۔ صلاح الدین 1137-38 میں عراقی شہر تکریت میں یوسف ابن ایوب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تھا اور اس کے والد ایوب اور چچا شرکوں عماد الدین زنگی کے ماتحت اشرافیہ کے فوجی رہنما تھے جو شمالی شام پر حکومت کرتے تھے۔ اس وقت دمشق میں پروان چڑھنے اور فوجی صفوں میں بڑھنے کے بعد نوجوان صلاح الدین فوج میں شامل ہوئے جس کی کمانڈ اس کے چچا شرکوں نے کی، جس نے زنگی کے بیٹے اور وارث نور الدین کی مصر کی فوجی مہم میں خدمت کی تھی۔ 1169 میں شرکوں کی موت کے بعد صلاح الدین کو مصر میں نور الدین کی افواج کی کمان کے لیے اس کے جانشین کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہیں ٹوٹتی ہوئی فاطمی خلافت کا وزیر بھی مقرر کیا، جس نے اس وقت مصر پر حکومت کی تھی۔ 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے ساتھ صلاح الدین مصر کا گورنر بنا اور شیعہ اسلام کی طاقت اور اثر و رسوخ کو کم کرنے اور وہاں ایک سنی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ نور الدین کے نام پر حکومت کرتے ہوئے اس نے مصر کو مشرق وسطی میں سنی طاقت کی بنیاد کے طور پر مضبوط کیا۔ نور الدین کا انتقال 1174 میں ہوا اور صلاح الدین نے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی جن پر اس نے حکومت کی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کو ایک بڑے فوجی کھلاڑی کے طور پر قائم کرنے کی بھی کوشش کی جو مغربی کنٹرول والی 4 صلیبی ریاستوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو تقریباً 1098 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم ہوئی تھیں۔ مصر کے سلطان کے طور پر صلاح الدین شام واپس آیا اور دوسرے مسلمان حکمرانوں سے دمشق، حلب اور موصل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین کی افواج نے یمن کو بھی فتح کر لیا جس کی وجہ سے اس نے پورے بحیرہ احمر پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ اپنے فوجی کارناموں کے علاوہ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں بھی کیں۔ اس نے نور الدین کی بیوہ عصمت سے شادی کی جو دمشق کے مرحوم حکمران انور کی بیٹی تھی، جس نے اسے 2 حکمران خاندانوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے قانونی حیثیت حاصل کرنے میں مدد کی۔ آخر کار اس نے اپنے آپ کو ایک جہاد جو عیسائیت کے خلاف اسلام کے دفاع کے لیے وقف کیا گیا کا رہنما قرار دے کر مسلمانوں کی وسیع حمایت حاصل کی۔ صلاح الدین کا مقصد شام، شمالی میسوپوٹیمیا، فلسطین اور مصر کے مسلم علاقوں کو اپنی حکومت میں متحد کرنا تھا اور 1186 تک اس نے اسے سفارتکاری اور فوجی طاقت کے امتزاج سے حاصل کر لیا۔ اس نے ایک سخی اور عظیم رہنما کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کارناموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے سرکاری سوانح نگاروں کی خدمات حاصل کیں۔ تقریباً 1 دہائی تک مغربی یورپ کے صلیبیوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے بعد صلاح الدین نے 1187 میں دمشق کے جنوب میں اپنے دائرے کے پار سے فوجیوں کو جمع کر کے اور اسکندریہ میں ایک متاثر کن مصری بیڑے کو جمع کر کے ایک مکمل حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ 4 جولائی 1187 میں اس کی فوج نے طبریاس جدید دور کے اسرائیل کے قریب حطین میں مغربی یورپ کے صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ حطین کی جنگ میں فتح کے بعد بیت المقدس کی بادشاہی میں فوری فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جس کا اختتام 2 اکتوبر 1187 کو ہوا جب بیت المقدس نے 88 سال عیسائیوں کے زیر تسلط رہنے کے بعد صلاح الدین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے نہ صرف عیسائیوں کو بخشا بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے انہیں امن سے جانے کی اجازت دی۔ اس وقت تک صلاح الدین کی افواج نے صلیبیوں سے کئی دوسرے اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا جن میں ایکر، طبریاس، قیصریہ، ناصرت اور جافا شامل تھے۔ اس کے باوجود وہ ٹائر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو ساحلی قلعہ ہے جہاں سے زیادہ تر زندہ بچ جانے والے صلیبی اپنی شکست کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ صلاح الدین کے بیت المقدس پر قبضے کے تناظر میں
پوپ گریگوری III نے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ 1189 میں مسیحی افواج تیسرا صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے ٹائر میں متحرک ہوئیں، جس کی قیادت 3 طاقتور بادشاہوں نے کی: فریڈرک اول بارباروسا جرمن بادشاہ و رومی شہنشاہ، فرانس کے بادشاہ فلپ دوم اور انگلینڈ کے رچرڈ اول۔ صلیبیوں نے ایکر کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر 1191 میں صلاح الدین کی بحرہ کے ایک بڑے حصے کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر بھی صلیبی افواج کی فوجی طاقت کے باوجود صلاح الدین نے ان کے حملے کا مقابلہ کیا اور اپنی سلطنت کے بیشتر حصے پر کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ 1192 کے آخر میں رچرڈ کے ساتھ اس کی جنگ بندی نے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ کیا۔ چند ماہ بعد مارچ 1193 میں صلاح الدین تقریباً 56 سال کی عمر میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ وہ قریب مسلسل فوجی مہمات میں گزاری گئی زندگی سے تھک چکے تھے۔ اپنی موت کے وقت تک اس نے اپنی ذاتی دولت کا بہت سا حصہ اپنی رعایا کو دے دیا تھا اور اپنے پیچھے اتنا بھی نہیں چھوڑا تھا جس سے اس کی تدفین ہو سکے۔ صلاح الدین کی موت کے بعد ایوبی خاندان میں اس کی اولاد نے مصر اور شام میں کئی نسلوں تک حکومت کی۔